آپ مبارک اور خوش نصیب ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات احادیث نبوی میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے تھے، اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں۔ پس انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، نظروں میں معظم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد اور دراز قد سے قامت میں کم تھے، سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلاں تھا، منہ سر سیدھے قدرے بلدار تھے، اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے، ورنہ نہیں، یعنی ابتدائے اسلام میں ایسا معمول تھا، اور بعد میں تو قصداً مانگ نکالتے تھے۔ آپ کے منہ سر کان کی لو نرمائے گوشت سے تجاوز کر جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو بڑھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراغ تھی، ابرو خمدار بالوں سے پر تھی، اور بہم پہ وسطی نہ تھیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ غصہ میں ابھر جاتی تھی، بلند بینی تھے، بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا کہ جو شخص تامل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے، ریش مبارک بھری ہوئی تھی، پتلی خوب سیاہ تھی، رخسار مبارک سبک تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراغ تھا، یعنی تنگ نہ تھا نہ یہ کہ زیادہ فراغ تھا، دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں ذرا ذرا ریحیں تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسی تصویر کی گردن خوبصورت تراشی جاتی ہے، صفائی میں چاندی جیسی تھی، بدن جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور کسا ہوا تھا، شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا اور سینہ قدرے ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان قدرے اوروں سے زائد فاصلہ تھا، جوڑ کی ہڈیاں کلاں تھیں، کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن روشن تھا، سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی، اور ان بالوں کے سوا پیٹ اور چھاتی پر بال نہ تھے، البتہ دونوں بازو اور شانوں سینہ کے بالائی حصہ پر مناسب مقدار سے بال تھے، کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی فراغ تھی، کفین اور قدمین پرگوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، اعصاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے کہ چلنے میں زمین کو نہ لگیں، قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے
قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے بالکل ڈھل جاتا، یعنی میل کچیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے۔ چکنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگا رہتا۔ جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا تھا، اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے۔ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کروٹ کی طرف کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے۔ آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ زیادہ رہتی۔ عموماً عادت آپ کی گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے۔ اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا سلام سے فرماتے،